ان کا دل تھا کہ ہم کسی نہ کسی طور پہ اس کو پکڑیں، اس کو ہم رومی حکومت کے حوالہ کریں اور اس کی ہم اس کو سلیب دینے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ فقی فریسی بیسکلی تھے وہ بھی یہودی، یہودیوں میں کیٹیگریز تھی، آج بھی ہیں، اچھی بری اور نیچ، اس طرح جیسے ہندوؤں میں یہ بڑا، یہ جی یہ چھوٹ والا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، ایسے فقی فریسی بھی ایسے ہی تھے۔ اب فقی فریسیوں کی اس وقت پلاننگ یہ تھی کہ ہم اس بندے کو، اس مرد خدا کو ہم پکڑیں۔ انہوں نے ایک چال سازی کھیلی، ایک مریم مگدلینی جس کا نام تھا، اس کو وہاں پہ کہا گیا کہ عین فیر کے وقت یہ پکڑی گئی ہے تو اس کو جو بھی، اس کو مارو سنسار دو۔ یسوع نے نیچے لکھنا شروع کر دیا کہ جس نے پہلا پتھر مارنا ہے نا، وہ جس نے گناہ نہیں کیا وہ اس کو پہلا پتھر مار دے۔ اگر اس نے عین فعل کے مطابق عین فعل کے وقت عورت پکڑی گئی تھی تو مرد کہاں تھا وہاں پہ؟ سوال ہمارے پادریوں سے کبھی کسی نے نہیں کیا کہ یا اسکالرس کے ساتھ کہ اگر عورت تو پکڑی گئی تھی تو مرد کہاں تھا؟ وہ مرد بھی تو ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا یسوع مسیح نے وہ کوئی سوال، کوئی جواب کچھ نہیں کیا، بس صرف اتنا کہا کہ جا اور آئندہ گناہ نہ کرنا۔ جب یسوع شاگردوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو یسوع کے پاؤں کس نے دھوئے تھے؟ یہودی روایت کے مطابق کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے نا تو اس کے پاؤں دھلاتے ہیں، پاؤں دھلاتے ہیں، اس کے ہاتھ دھلاتے ہیں اور اپنے اچھے قیمتی پرفیوم دیتے ہیں، عطر دیتے ہیں کہ یہ آپ لگائیں، جو آج یہ لوگ بھی کرتے ہیں، جو یہ عرب کنٹریز کے لوگ ہیں وہ سب کرتے ہیں یہ سب۔ میں خود عرب میں رہ چکی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہاں یہ سب ہوتا ہے۔ اور اس نے یسوع مسیح نے کہا کہ جس کا زیادہ گناہ ہو اور معاف کیا جائے وہ اچھا ہے، یا جو انسان پیار جتائے کیا وہ کیا ہے؟ انہوں نے سب نے کہا کہ وہ جو زیادہ پیار جتائے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے یا دوسرے کے ہوں گے؟ اس نے کہا اس کے جو زیادہ پیار جتائے گا۔ پھر یسوع نے کہا دیکھ میں تیرے گھر آیا، تو نے مجھے جو ہے وہ پانی نہیں دیا پاؤں دھونے کے لیے، اس نے مجھے کیا دیا ہے؟ عود، سب سے مہنگا پرفیوم ہے آج بھی، وہ گرامز میں ملتا ہے، اتنا 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 اتنے گرام، اتنا اتنا چٹاک، اتنا ایکسپینسو ہے۔ اس عورت نے اس وقت یسوع کے پاؤں دھوئے اس سے اور اپنے بالوں سے خشک کیے اور آنسوؤں سے وہ تر کر دیے اپنے پاؤں اور اس سے بھی اپنے بالوں کو خشک کیا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ ہاللیلویہ، زیادہ مجھے محبت جتائیے تو لہٰذا گناہ بھی اس کے زیادہ معاف ہو گئے۔ ہاللیلویہ، آمین آمین۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی سومیا کو کہ آپ کے گھر والوں نے جتنے پیار سے بلایا ہے انہوں نے آج اپنی برکت ہماری ہونے سے پہلے نصیب کر لی ہے۔ آمین۔ کیونکہ خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، آسمان سے وہ دیکھتا ہے، کیونکہ آسمان تو اس کا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ جب فرشتے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی، آپ بھی جسمانی ہے، میں بھی جسمانی ہوں، لیکن ہمارے بیچ میں ایک چیز ہے، ہمارے بیچ میں ایک چیز ہے اور وہ ہے خدا کے فرشتے، اور انسان کے بیچ میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہیں موکر، شیطانی چیزیں جو آسمان تک ہماری دعائیں جانے سے روکتے ہیں۔ دانیال کی بھی دعا سنی گئی تھی، خدا نے کہا دانیال تیری دعا تو کب کی سنی جا چکی ہے، پر بابل کے جو فرشتے ہیں نا، موکل ہیں، انہوں نے تیری دعا روک رکھی تھی۔ ہماری کیوں نہیں دعائیں سنی جاتی؟ ہم تو سوال ہی نہیں کرتے اپنے آپ سے کہ ہماری دعا ہی کیوں نہیں سنی جاتی۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے کلام کے مطابق اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں 116 زبور 166۔
یہاں ہم 6 آیت تک پڑھیں گے. میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں. زبور لکھنے والا کہتا ہے، داؤد کہتا ہے کہ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی، چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا. کس نے کان لگایا؟ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا. زبور نفیس خدا سے کہتا ہے، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا، اس سے دعا کروں گا. موت کی رسیوں نے مجھے چکر لیا اور پتال کے درد مجھ پر آ پڑے. میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا. تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش. خداوند صادق اور کریم ہے اور ہمارا خدا رحیم ہے. خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا. خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی وسیلہ سے برکت. آمین. یہاں زبور نفیس بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ میں خداوند سے محبت. انسان کو خدا نے چنا ہے. انسان خود نہیں خدا کو چن سکتا. کیا آپ خدا سے محبت کرتے ہیں یا خدا آپ سے محبت کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اونچا بولیں، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. خدا ہم سے محبت رکھتا ہے. ہم خدا سے محبت نہیں رکھ سکتے. ہم خدا سے ایسے محبت نہیں آپ کیا سورج کو اپنی مٹھی میں لے سکتے ہیں؟ ہم اگر خدا سے محبت کریں تو دیٹس مین ہم سورج کو مٹھی میں لے رہے ہیں. ہم لے ہی نہیں سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے ایسا. جب کہ خدا نے تو بنایا ہی اسی لیے تھا کہ ہم خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور عقل سے اس کی کیا کریں؟ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. محبت رکھیں، اس کی حمد کریں. ہم نہیں کرتے ایسا. ہمیں تو خدا نے بنایا ہی اس لیے تھا. کیوں؟ آگے وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی. کس نے؟ خدا نے اس کی فریاد بھی سنی، منت بھی سنی. وجہ اس لیے سنی کہ اس نے محبت کی، اس نے اپنی محبت دکھائی خدا سے. پھر جب اس نے فریاد کی تو خدا نے اس کی دعا کو سنا اور پھر اس کے بدلے میں کیا لکھا؟ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا. آپ اگر یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اگر آپ صبح اٹھ کے، کیونکہ زبور نفیس جو داؤد ہے وہ کہتا ہے تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا، تو میری جان تیری دہائی، تن میرا خشک سائی. کیونکہ انسان اگر آپ کو پتہ ہے انسان کو نا آرام تک بھی بڑی پسند ہے، اور اسپیشلی جب 2:30 کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے نا، ابلیس اتنی پیاری نیند دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اے نال مٹھی نیند کدے نہیں آن لگی. اور وہی ٹائم ہے جہاں اپنی قربانی چڑھا دیں گے. اپنی نیند کی آپ قربانی دے دیں، دیکھیں آپ کو ملٹی پلائی ہوگی. میں خود ذاتی طور پہ میں ایک بہت زیادہ میں نے بہت ٹائم اپنا اسپینڈ کر دیا اس بیوٹیشین کے کام. میں پاکستان سے باہر بھی رہی اور میری تنخواہ 3 لاکھ تھی. پاکستان میں کوئی مجھے 3 لاکھ نہیں دے گا. لگژری لائف مجھے مل گئی. زبردست قسم کا اپارٹمنٹ ملا ہوا تھا. 4 گاڑیاں تھی میرے پاس ود 2 ڈرائیورز. میرا دل چاہے میں پاکستانی ریسٹورینٹ جاؤں، میرا دل چاہے میں ایرانی جاؤں، میں مصری جاؤں، میں لبنانی جاؤں، جدھر مرضی جاؤں. لیکن اس کلام کی خاطر میں نے ان ساری چیزوں کو رد کیا، کیونکہ وہاں پہ میرے خدا کے زندہ کلام کو رد کیا جا رہا تھا. میں نے کہا یہ میرے سے برداشت نہیں ہے، یہ میرے سے برداشت نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں کر سکتی. میں نے 2 دن کے بعد کی اپنی ٹکٹ کرائی اور میں پاکستان. اور جس لڑکی نے میرے اس کلام کی تصدیق، اس زندہ کلام کی جو مجھے میرے یسوع نے دیا، اس لڑکی کا وہی ہاتھ ٹوٹ گیا اور مجھے آ کے اس نے مجھ سے معافی مانگی.
اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. مجھ سے وہ معافی مانگنے پتہ کیوں آئی تھی؟ کیونکہ میں 3 بجے اٹھ کے رات کو دعا کرتی ہوں، میں خدا سے فریاد کرتی ہوں، میں منت کرتی ہوں. میں کوئی بہت ایکسٹرا فلاسفر نہیں ہوں، مگر میں خدا سے پاک روح مانگتی ہوں. آپ بھی مانگیں، پھر خدا آپ کی طرف کان جھکا دے گا. اور پھر کیا ہوگا آپ لوگوں کی زندگیوں میں؟ یہ ہوگا کہ اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا. جب برکتیں ملتی ہیں نا تو پھر انسان آٹومیٹکلی خدا کی طرف اور چلا جاتا ہے. کہ مجھے تو یہ بھی مل گیا، مجھے تو وہ بھی مل گیا، میں تو یسوع کا نہیں دربار چھوڑنا، میں یسوع کا پلہ نہیں چھڑنا. تو وہ پھر آپ کو برکتیں ملتی ہیں. پھر لکھے موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا. موت کی رسیوں نے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یہ بڑا ریئل ہے. میرے ہسبینڈ ہیں، ان کی وائف بیمار ہوگی. میں نے اس کو شارٹ کٹ میں بتاتی ہوں. اس کو میں نے اسی کے گھر میں نے کہا آپ کے گھر میں نا دعا کی ضرورت ہے، آپ 3 دن کا روزہ رکھیں اور خدا کے خادموں کو بلائیں اور اپنے گھر میں دعا اور روزے میں ٹھہر جائیں. 3 دن میں آپ ٹھہر جائیں، کیونکہ میں ان کے گھر میں 20 دیکھ چکی تھی اور خدا نے میری روحانی آنکھیں بڑی دیر سے کھولی ہوئی ہیں. تو اس نے مجھ سے آگے سے جواب دیا. ایف جی اے چرچ کا اس کا بھائی سینئر پاسٹر ہے، پاسٹر کیسر لیاقت کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے. میرا بھائی آتا ہے، اونچی اونچی دعا کرتا ہے، لوگوں کو بھی دعا سنائی دیتی ہے واٹ ایور. یہ میں نے کہا میرا کام تھا آپ تک خدا کی آواز کو پہنچانا. ماننا نہ ماننا آپ کی بات ہے. اس نے میری بات کو، میری نہیں، اس نے یسوع کی آواز کو رد کر دیا. جب اس نے رد کیا تو اس میں بدلے اسے کیا ملا میں بتاتی ہوں. کہ اس کے بدلے اس کو 2 دن کے اندر مجھے کال آئی. اس کے ہسبینڈ نے کہا میری وائف ڈائلسس پہ پہنچ گئی ہے. میری وائف ڈائلسس پہ پہنچ گئی ہے. وہ بالکل ینگ عورت اور بالکل فریش، دیکھنے میں لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ 2 دن بعد ڈائلسس پہ پہنچ جائے گی. اس نے بات نہیں سنی، خدا کے کلام پہ کان نہیں دھرا. یہ کان، آپ کو پتہ ہے یہ کان کا بڑا کردار ہے ہماری زندگیوں میں. آپ کو میں ابھی ایک اور بات بتاتی ہوں، یہ بڑی زبردست بات ہے. میں خود بھی اس دن یہ سرچ کر رہی تھی اور مجھے بڑا، میرے دل کو یہ چیز لگی اور مجھے بڑا مزہ آیا. اور اس کے لیے مجھے پھر اسی کی بہن اور اس کے شوہر نے کہا آپ نہ دعا کرنا شروع کریں. میں نے کہا اچھا میں دعا کرتی ہوں. رات کا 1:30 بج گیا، 2 بج گئے. تو فون پہ میں اس کے ساتھ دعا میں تھی. جب میں دعا کر رہی ہوں تو میں نے دیکھا دعا میں کہ اس کی جو یہ لیفٹ سائڈ تھی 2 عورتیں آلریڈی بیمار پڑی ہوئی تھیں. میں تو ادھر واکنٹ میں تھی، وہ لاہور میں تھی شیخ زاید ہاسپٹل میں. میں نے کہا باجی آپ کے ساتھ 2 عورتیں ہیں بیمار یہاں پڑی ہوئی نا؟ تو کہتی ہے ہاں. میں نے کہا آج رات کو مر جائیں گی. میں نے کہا یہ آج رات کو مر جائیں گی، پر جو موت تمہارے لیے تیار ہو چکی ہے نا وہ خدا نے روک دی ہے. تم بھی موت کے کنویں میں جا چکی ہوئی ہو، قبر تیرے لیے بھی تیار ہے، پر تمہیں دعاؤں نے بچا لیا. دعائیں یہ کرتی ہیں اگر ہم کان لگائیں، دل اس کو دے دیں. اس نے میری بات کو، کیا میرے یسوع کی بات کو نہیں سنا؟ وہ آج بھی سن کے کانٹا ہے. خدا کے خادم یا خادمہ آپ کو کوئی الفاظ کہہ دے تو اس کو یہ نہ سمجھیں یہ ویسی آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ وہ جو کہتا ہے موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، اس کو بھی جکڑ لیا. ایسے ہی انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی زندگی میں بھی یہاں یہ ایسے ہی ہوا تھا. موت کی رسیوں نے جکڑ لیا اور پتال کے درد مجھ پر آ پڑے. پتال کے درد کیا ہوتے ہیں؟ پتال کسے کہتے ہیں؟ زمین کی تہ کو، زمین کی تہ کو پتال کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب انسان مر جاتا ہے تو وہ آخر کہاں جاتا ہے؟ پتال میں ہی جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی خدا کے ارادے بدل جاتے ہیں اگر انسان خدا سے اس کی بات اور اگر نہیں سنے گا تو وہ یہی کرے گا. پتال کے درد مجھ پر آ پڑے، میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا، تب میں نے خداوند سے دعا کی. پھر یہاں پہ وہ
وہی کہتا ہے میں نے خداوند سے دعا کی تو خدا نے کیا اس کے ساتھ کیا کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں میری جان کو رہائی بخش، میری جان کو کیا کرے، رہائی بخش۔ بخشے۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ ہاللویہ، لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ، خدا دلوں پر نگاہ کرتا ہے، خدا بڑا مہربان ہے۔ دل لا علاج اور ہدے باز ہے، یہ کہے گا نہیں نہیں یہ نہیں کرنا، چھڈ پرے اینوں، اے راہ تے سیدھا ادھر نوں جاندا ہے، اے تے تینوں کچھ نہیں دین لگا۔ جب میں خدمت میں آئی میں نے فائنینشلی بہت کرائسس دیکھے۔ آج اگر میں سسٹر جی کے پاس ہوں تو کیا میرے پاس گھر نہیں ہے؟ میرا اپنا پارلر بھی ہے جو بلڈنگ اپارٹمنٹ میں چل رہا ہے، کیا نہیں ہے؟ سب کچھ خدا نے مجھے دیا ہے، لیکن میں نے خدا کی آواز کو سنا ہے، اور جو نہیں سنتے وہ پتال میں چلے جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں پتال کے درد نے مجھے جکڑ لیا، رسیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ پھر وہاں جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، جو لوگ سادہ ہوتے ہیں نا، سادہ، میں گاؤں میں بھی جاتی ہوں، قصور جاتی ہوں، گجراوانے جاتی ہوں، گجرات سیالکوٹ، جو میں نے گاؤں کے لوگوں میں خدا کے لیے محبت دیکھی ہے نا، وہ میں نے شہر کے لوگوں میں نہیں دیکھی۔ وہ خدا کے خادموں کو یہ سمجھتے ہیں شاید آسمان سے خدا خود آ گیا ہے، ایسی محبت وہ کرتے ہیں خدا سے۔ اور اتنا محبت، میں کہتی ہوں خدا نے ان لوگوں کو اتنی بلیسنگز دی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، آپ ان کے گھروں کو نہ دیکھیں کہ یہ کچے گھر ہیں اور یہ ساتھ ایسے ایسے پینڈو سے لوگ ہیں، نہ، ان کو خدا نے بڑی برکتیں دی ہوئی ہیں، سادہ دل ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، اور سادہ دل ہی خدا کی بادشاہی دیکھیں گے۔ آپ یہ بچے ہیں نا، ان کے دل سادہ ہیں، ان کے دلوں میں کچھ نہیں ہے، انہیں نہیں پتا میں وہ برائی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اٹھ کے تو گیا کہ میں انہوں پچھوں پیڑا کہنا ہے کہ نہیں کہنا۔ بڑے تو ایسا ہی کرتے ہیں، بڑے ایسا ہی کرتے ہیں، کبھی تو پھر برکتیں نہیں ملتی۔ پھر آگے یہاں لکھا ہے میں پست ہو گیا تھا اسی نے مجھے بچا لیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو پورا کلام ہے نا، پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ تک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے یسوع نے ہمیں بچایا، ہمارے یسوع نے ہمارے لیے اپنا قیمتی خون دیا۔ کیا آپ یا میں، ہم اپنا بیٹا یا بیٹی قربان کر سکتے ہیں کسی کی خاطر؟ ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ خدا کی آواز کو سنا تھا۔ موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ خدا کی آواز کو سنا تھا۔ تو پھر برکت کہاں تک ہے؟ آج بھی نسل در نسل برکت اسی کے پاس ہے۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا لوگ یہ دعا کرتے ہیں، آپ ان کی برکتیں دیکھیں، آپ سے گنی ہی نہیں جانی۔ ورلڈ بینک ان کا، پیپسی ان کی، کوک ان کی، کولگیٹ ان کی، لیدر پوائنٹس ان کے، ہر بڑا برانڈ ان کا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کوچی کی برانڈ ہے، میں نے پہنا ہے، مارک اسپینسر میں نے پہنا ہوا ہے، میرے پاس فلاں گھڑی ہے، رولیکس ہے، فلاں، یہ سب کے ساتھ جوش لوگوں کا خدا نے کیوں دیا ہے؟ برکت لینے کے لیے۔ اس نے زبردستی کی، اس نے کہا میں تو ساری رات تیری جان نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے کے جائے گا۔ تو خدا نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ آج سے تو اسرائیل ہوگا، اب تو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل کہلائے گا، اور تو کسی کو بھی کسی سے قرض لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہوگا۔ آج IMF کس کا ہے؟ ان کا ہے، آپ دیکھیں ان کا ہے، اور خدا نے ان کو یہ ساری برکتیں دی ہیں۔ ابھی اسی طرح ہم یہ نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کان کے وسیلہ سے کیا کر۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یہ جو کان ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا بچہ اس کی آواز سن رہا ہوتا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جوش عورتیں کیا کرتی ہیں؟ حساب کرتی رہتی ہیں، بائبل پڑھتی ہیں، زبور پڑھتی ہیں، انہیں کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا،
दिन रात वो खुदा की इबादत करती हैं, दिन रात वो हिसाब करती हैं कि मेरा बच्चा ये सीखे, जो इसमें लिखा है वो मेरा बच्चा यहाँ सीखे। और बच्चा ना कान की तरह होता है माँ के पेट में, इसी शेप में होता है बच्चा, इस कान की शेप में माँ के पेट में। आप जो औरतें हैं ना उन्हें पता है ऐसे करके बच्चा होता है, ऐसे ही करके हमारा कान है, ऐसा है। ये कान आम चीज नहीं है। मुकाशा की किताब में लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कान तो सबके पास है, सुनाई तो सबको देता है, पर खुदा का कलाम सुन के अगर उसके दिल पर चोट नहीं लगती तो उसके कान वो कान नहीं है जो रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अगर पाक रूह नहीं है आपके दिल में, अगर पाक रूह नहीं है आपके पास, आप बेकार है, आप बिल्कुल सिफर है। यूं खुदा यीशु मसीह ने कहा था, यहाँ पे भी शागिर्दों ने यीशु मसीह की बात को सुना, कानों से सुना था ना, कि जब तक तुम लोगों को कुव्वत का लिबास ना मिले तो यरूशलेम में ठहरे रहना। आगे पहला पतरस में लिखा है, उसकी 3रा बाप आप निकाल सकती हैं और उसकी हम 12वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। क्योंकि खुदावन की नजर रास्तबाजों की तरफ है। किसकी तरफ है? रास्तबाजों की तरफ, और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं। किसके कान लगे हैं? खुदा के कान लगे हैं। किसके? रास्तबाजों के। मगर बदकार खुदावन की निगाह में हैं, मगर बदकार खुदावन की निगाह में हैं। खुदावन की निगाह में कौन है? बदकार भी हैं। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो, अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो मुबारक हो, ना उनके डराने से डरो ना घबराओ। हमारे लोग पता क्या करते हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हैं ना, हम परेशान हो जाते हैं। मैं अभी अंकल जी की बातें सुन रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि खुदा ने बड़ा ज़बरदस्त ईमान दे रखा है, और आज वो ईमान है जो मुझे इस घर में नज़र आ रहा है। इन्होंने अपने बच्चों को एक जो है, जैसे मुर्गी अपने पैरों के नीचे अपने बच्चों को छुपा के रखती है ना, इन्होंने रखा है। ये बड़ी बात है। आज के दौर में ये सब कोई नहीं मैंने देखा फैमिली में। हम इधर जाते हैं लोगों के घरों में, देवरानी जेठानी की बुराई कर रही होती है, भैनों नहीं देख सकती, माँ कहती है कि मेरी धी बड़ी पैड़ी है, प्यो कहता वो पुत्र मेरा बड़ा दलील है, सुनता ही नहीं मेरी गल। ये सब कुछ है। हम जाते हैं लोगों के घरों में, हम कलीसियाओं में मूव करते हैं, ये सब कुछ हो रहा है और ये बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ पे देखिए अगर क्या है खुदा, अब यहाँ पे खुदा क्या कह रहा है, पहले वहां पे सबूर नबीस कह रहा है, अब यहाँ खुदा क्या कह रहा है? क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाज की तरफ है। रास्तबाज कौन होता है? किसे कहते हैं रास्तबाज? खुदा के साथ प्यार करने वाला, खुदा की बातों को सुनने वाला, समझने वाला रास्तबाज। आपको पता है जो अय्यूब की मिसाल लोग देते हैं, अय्यूब गैर कौम में से था, वो यहूदी नहीं था, लेकिन रास्तबाज कैसे बना? आप समझ लें, आप यहूदी हैं और आप अमीर तरीन हैं, वो एक आम इंसान था और गैर कौम में से था। उसने जोइश लोगों से पूछा आप कैसे इतने अमीर हो गए हैं, कैसे ये बरकतें आपके पास है? उन्होंने कहा हम खुदा ने जो हमें एहकाम दिए ना, हमने वो सुने हैं। किससे? कान से। कान का बड़ा किरदार है हमारी जिंदगी में। कान ही हमें हमारी माँ की बात भी सुनाती है तो हम कहते हैं अच्छा अम्मी जी मैं कर देनी हूँ, अच्छा अब्बू जी मैं कर देनी हूँ। शोहर कहे तो कहती है अच्छा, बीवी कहती है ओके मैं अभी आपको कर देती हूँ ये काम। कान से सुनना है, कान ही से हमारे दिल तक बातचीत चलती है। इस कान का बड़ा किरदार है हमारी जिंदगी में, अगर हम सुने तो। फिर जो अय्यूब था उसको खुदा ने इस तरह से बरकतें दी थी कि उसने फिर वही सारा काम किया कि ये कर रहे हैं तो मैं भी वही करूँगा।
پھر خدا نے اس کی زندگی میں کیسی بڑی آزمائشیں لائی یہ بھی آپ سب کو پتا ہے کیونکہ آپ سب کلام سے واقف ہیں. لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے اس کان سے نا ان لوگوں کی بات نہیں سنی جو بدکار تھے، جو راست باز نہیں تھے نا. اس نے نا اس کان سے ان کی باتیں نہیں سنی. اس نے اس کان تک وہی آواز رہنے دی جو خدا کی آواز تھی. پھر وہ راست باز ٹھہرا. یہاں لکھا ہے کہ راست باز جو ہے وہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے. اور جو آگے لکھا ہے کہ اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو، جیسے ابھی انہوں نے کیا، انہوں نے کہا نہیں دونوں میاں بیوی کی ایک ہی بات تھی. ہاللویہ. نہیں، پہلے جس کسی کو بھی کھانا پہنچانا تھا، نہیں پہلے اس کو کھانا دے دیا، بعد میں ہم یہاں بیٹھیں گے دعا پہ. یہ مجھے بڑی بات پسند آئی ہے. اور یہی بات خدا کے حضور پہنچتی ہے جب اگر ہم نیکی کریں. نیکی کرنے میں سرگرم نہیں ہے تو ہمارا باقی کام بھی بے فائدہ ہے. پھر ہم ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھانج ہے. اگر تم میں محبت نہیں ہے تو آپ کو پتا کرنتھیوں 13 باب میں یہی لکھا ہے. پھر آگے لکھا ہے اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو. ابھی جو بھی بھائی اس کو کھانا دینے گیا تھا، کیا وہ پیدل گیا تھا؟ پیٹرول لگا کے گئے ہیں نا. آپ کی جیب میں سے جب اگر جانا ہے یا جائیں گے، جانا تو ہے نا، ارادہ تو کر لیا جانا ہے. عام لوگوں کی نظر میں نا یہ ایک کیا کہتے ہیں، کشٹ کرنا جسے آپ کہہ رہے ہیں. ایسے کشٹ کرنا پڑے گا، میں نہیں جانا، میرے کو نہیں ہوتا. میں نے لوگوں کو کرتے دیکھا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ نہ ان کے ڈرانے سے نہ ڈرو، گھبراؤ بھی نہ گھبراؤ. آپ اگر میں بھی آپ جس کو کھانا دینے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرا تیسرا کہے انہوں تو اور کام ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ایسا، وہ ایسے ہو رہے اپنا شومنٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں پتا میں تو خدا کی آواز کو سن رہا ہوں. میرے اندر تو خدا نے یہ حلیمی ڈالی ہے، میرے اندر تو یہ راست بازی میرے خدا نے ڈالی ہے. جب تک آپ یہ سب کام کرتے ہیں، جب تک یہ تب کرتے ہیں جب خدا کی آواز یہاں سے آتی ہے. جب یہاں خدا کی آواز آتی ہے، آپ زبور 86 نکالیں میرے پاس، زبور 85 سوری. یس، آپ دیکھیں یہاں زبور 85 میں بھی کیا لکھا ہے. 8ویں آیت میں لکھا ہے میں سنوں گا. خداوند خدا کیا فرماتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں. جب خدا کی آواز کو سننا ہے، جب آپ خدا کی آواز کو سن لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم نیکی کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں. کس کی طرف؟ پھر ہم بدی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہم بدی کی طرف نہیں جاتے اگر ہم خدا کی آواز کو سنیں تو. یہاں بار بار پورا کلام یہی کہتا ہے. پھر سلامتی کی باتیں ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں ایک دوسرے کہ تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی سلامتی ہو. لیکن اگر ہمارے دلوں میں بغض بھرا ہے، ہمارے کان خدا کی آواز کو نہیں سنتے، تو پھر بھی ہم کچھ بھی نہیں. پھر ہم بالکل ٹھنڈے. اور خدا نے کہا ہے کہ نہ مجھے نیم گرم پسند ہے تو نہ ہی مجھے ٹھنڈے، تو میں تو ان کو منہ سے پھینک دینے کو. اس کو خدا پیار کرتا ہے. ابھی میں نے پڑھی سرگرم جو لوگ ہر وقت جو آپ لوگوں نے آج ہمیں بلایا، اسے کیا پورے ویک سے جو تیاریاں کریں، یہ کس لیے؟ کیونکہ آپ کے دلوں میں خدا نے یہ بات ڈالی ہے اور آپ نے یہ بات سنی ہے. اور جب سنی ہے تو پھر آپ نے اس پہ عمل کیا ہے.
دیٹس مین آپ راست پاس کے لائے. ہیلیلویا. اور خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے اور آج ہم بلانے کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت ہی زیادہ برکت دے. اور میں چاہوں گی کہ ہم سب کھڑے ہو جائیں اپنے آپ ادھر ہیں. شی از یور وائف. آپ ادھر. ہم سب جو ہیں دعا ضرور کریں گے لیکن ہم ان کے لیے دیکھیے آپ اگر یہ کسی کو پکڑا دے تو آپ ذرا پلیز ادھر آ جائیں. منیکا یو ہیو ٹو گو دیئر. کیا بنا نہیں آپ بھی دعا میں ہی رہیے. آپ آج پوچھا اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں اور اگر خدا کا پاک روح آپ کو چھوتا ہے اور خدا آپ کو کہتا ہے کہ آنسوؤں کے ساتھ میرے حضور جو ہے دعا کر تو اپنے آنسوؤں کو رکنے نہ دے. کیونکہ جب ہمارے آنسو اس کے خدا کے حضور گرتے ہیں اس کے پیالے میں گر جاتے ہیں تو ہمارا ایک ایک آنسو ایک بے حد قیمتی ہے اور وہ ان آنسوؤں کو دیکھتا اور جواب دیتا ہے. پھر اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے کہیں جا کر وہ ان کو پھر سنبھالتا ہے آنسوؤں کو پھر ان کا جواب دیتا ہے. میں یہ چاہوں گی کہ ہر ایک لب کھلے اور ہر ایک خدا سے دعا کرے جس کے دل میں جو بھی دل آتا ہے جو کسی سے اپنا شرم کرے نہ یہ دیکھے کہ فلانا مجھے دیکھتا ہے فلانا مجھے دیکھتا ہے. کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے بلکہ اپنے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کرے اور دعا کرے. ہم آپ کے لیے دعا کرنا شروع کریں گے. ہاللویا. میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتی ہوں کیونکہ اے خدا تو مبارک خدا ہے. تیرے نام میں فتح ہے. تو ہی قدوس ہے. آسمان پر لاکھوں فرشتے ہر وقت تجھے قدوس قدوس کہتے ہیں. خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند کہ تیرے نام کے ساتھ تمام بند دروازے کھل جاتے ہیں. اے خداوند تیرے نام سے آسمان کھل جاتا ہے. تیرے نام سے ہمارے دلوں پر چوٹ ہو جاتی ہے. تیرے نام سے ہمیں خداوند چنے جا چکے ہیں. اور اب یہ شمنا راتا اے خداوند میں منت کرتی ہوں تیرے حضور. اے خداوند آج اس گھرانہ کو میں تیرے حضور لاتی ہوں. اے خداوند ان کے بڑوں سے لے کے بچوں تک کو میں تیرے پاک مصباح کے آگے لاتی ہوں. خداوند ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے میرے یسوع ناصری. میں اس گھرانے کے لیے بڑی برکت چاہتی ہوں خداوند. خاص طور پر اے خداوند جی میں تیری اس بیٹی کو اے خداوند جی برکت دیتی ہوں خداوند. آج اور ابھی چھو اے خداوند اور وہ برکت دے خداوند جو تو ہی نے اس کے لیے رکھ چھوڑی ہے خداوند. اے خداوند اس کے دل پر نگاہ کر. اے خداوند اس دل پر نگاہ کر اے خداوند. آج اور ابھی اسی وقت ہے میرے پیارے وسیلہ تیرے یسوع نام سے یہ بیٹی تو ہر پرابلم تیرے یسوع نام سے جاتا رہے. اے خداوند اس کے رحم کے منہ کو کھول دے. اور اے خداوند یہ تیری بیٹی ہے خداوند. تو نے اپنے لہو سے خریدا ہے. یہ عام بھیڑ نہیں ہے خداوند. تو اپنی ایک ایک بھیڑ کی فکر کرتا ہے. اے خداوند اپنی بیٹی کو چھوئے اس کے دل پر نگاہ کرے خدا. اے خداوند اے خداوند سختیاں دور کرے میرے یسوع ناصری. اے خداوند تو مہربان خدا ہے. تو رحم کرنے والا خدا ہے. اے خداوند ابھی اس کی تمام تاثیریں خداوند تیرے یسوع نام سے جاتی رہے. اور اے خداوند یہ تیری بیٹی اب سے ہمیشہ تک تیری دوبارہ ٹھہر جائے. جو اے خداوند تو نے خدمت اس
زندگی میں رکھی ہے وہ اس پر حیا کر میرے پیارے مسیحا، اے خداوند یہ تیری بیٹی بن جائے اور تیرے نام کی تعریف کرے، تیرے نام کی تمجید اور ستائش کرے۔ اسی طرح اے خداوند اس تیرے بیٹے کو، اس کے شوہر کو اے خداوند تیرے پاک لہو میں چھپا دے اے خداوند، اس بیٹے کو اے خداوند ابھی اور اسی وقت چھو لے میرے یسوع ناصری، تمام برکتیں دے اے خداوند۔ اے خداوند تو جانتا ہے، تو میرے سے زیادہ ان کے دلوں کو جانتا ہے خداوند، تو نے خداوند جی اپنے پاک خون سے ان کو خریدا ہے، ان کے دلوں پر نگاہ کر میرے یسوع ناصری، ہر طرح کی پرابلم تیرے یسوع نام سے جاتی رہے ان کی زندگیوں میں اے خداوند، اس جوڑے کی زندگی میں خداوند میں تجھ سے آج اور ابھی اسی وقت سے گواہی چاہتی ہے خداوند، ان کی زندگی میں گواہی آ جائے تیرے نام سے، کیونکہ سارا عزت اللہ تیرے یسوع نام کو ملی ہے خدا، ہاللویا اے خداوند۔ اسی طرح سے پورے گھرانے کے لیے خداوند میں تیری بیٹی ہونے کے ناطے سے دعا کرتی ہوں خداوند، ہر ایک کو برکت دے، کیونکہ یہ اس گھرانے کی ماں ہے خداوند، اس کو بڑی برکت دینا اے خداوند، جو دل خوبصورت دیا اس عورت کو اے خداوند، اس خوبصورت دل کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، اس کے دل پر جو تم نے نگاہ کی ہے خداوند، اس دل کے نگاہ پر کر دینے کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اے خداوند، تمام ابلیسی جوئے بندھن تیرے یسوع نام سے ٹوٹ جائیں، اور اے خداوند یہ گھرانہ اور زیادہ تجھ میں ترقی کرے اور تیرے نام کی تعریف کرے اور تیرے نام کی تمجید اور ستائش کرتا چلا جائے۔ اے خداوند میں دعا کرتی ہوں اس بیٹے کے لیے، اے خداوند اس بیٹے کو ابھی اور اسی وقت چھو لے میرے یسوع ناصری، تمام بند دروازے جو اے خداوند جاب کے ہیں وہ تو کھولا دے خداوند، وہ تیرے یسوع نام سے اوپن کرتے ہیں خداوند، اے خداوند تیری شکر گزاری کرتی ہوں اور تیرے نام کی تعریف کرتی ہوں، بڑے ایمان کی مضبوطی دے خداوند، اپنے ماں باپ کا جو فرما بردار ہے خداوند، ہمیشہ سے ہمیشہ تک اس کو فرما بردار بنائے رکھنا ہے خدا، تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی تعریف ہو اسی طرح سے تیار و بیدار رکھنا اے خدا۔ میں اس گھرانے کے بزرگ کے لیے دعا کرتی ہوں، میرے یسوع ناصری وہ برکت دے خداوند، گھر کے سربراہ کو بزرگوں کو قرآن کے ریاضوں میں سونپتے ہیں اور زیادہ برکت دے، اور زیادہ مدد کرنا اور زیادہ ایمان کو مینی مور اسٹرانگ اے خداوند تیری شکر گزاری کرتی ہوں، اے میرے یسوع ناصری میں آج اس بندہ کے لیے تجھ سے منت کرتی ہوں میرے یسوع باپ، جو بند دروازہ ہے وہ اے خداوند میرے یسوع نام سے دروازہ ہمیشہ اے خداوند تو سن ہماری دعا کو، اے خداوند تو سنتا اور راست باتوں کی دعا پر تیرے کان لگے رہتے ہیں خداوند، یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیری بیٹی ہے خداوند، ان کی دعا کو سن میرے یسوع باپ، اے خداوند ہمارے شام خداوند تیرے پاؤں کو کنٹرول میں دے دیتی ہوں، اے خداوند اس کے دل کو سب کی زندگیوں پر رحم فرما، اے خداوند اس کے دل پر نگاہ کر، اے خداوند اس کی اور اپنے پاک روح کے بھیج ان کو آشکارا کر خدا، جو یہ تیری خدمت کرنا چاہتی ہے خداوند، اس کی خدمت کو بحال کر خداوند، اسی طرح سے خداوند تیرے لوگوں کی رکاوٹ ہے اے خداوند وہ سارے رکاوٹ آج اور ابھی اسی وقت تیرے یسوع نام سے جاتی رہے اور اے خداوند تیری خدمت میں بڑھے، یہ تیرے یسوع نام کا پرچار کرے، یہ تیرے نام کی گواہی دینے والی ہو، کہ تیرے کلام میں جاؤ اور زمین یہوہ راول ہے اور چنڈاول ہے، ہر دکھ ہمارے آگے اور پیچھے ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہم اس بات کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، جیسے تو نے میرے گلزم کو دو حصے کر دیا خداوند، سارے کو خداوند تو نے ملک مصر سے نکال کے خداوند وعدہ کی زمین دی، آج شام اس گھرانے کو بھی خداوند میرے گلزم کی طرح آزاد کر خداوند، تمام برکات خداوند تیرے سلام سے آج شام جس کے وسیلہ سے آج ہم اس گھرانہ میں اے خداوند، آج اس گھرانے میں جو نجات ہے اس بچی کے وسیلہ سے آئی ہے خداوند، ان ساری برکتیں میں آج اس بیٹی کو تیرے یسوع نام سے وہ برکتیں ٹرانسفر کرتی ہوں خداوند، جو تو نے یعقوب کو دے رکھی تھی اس کے گھرانے کو دینا، اس کے شوہر کو بدل، اس کے بچوں کی یہ خداوند اے خداوند تو اس کی حفاظت کر،
جبکہ یہ کام پر جاتی ہے اس کے آنے جانے میں تو اس کی سہایتا کر، یہ تجھ سے پیار کرتی ہے خداوند، دیکھ تیری اے خداوند بیٹی ہے، تیری خون خریدی ہے، اے خداوند تو اس کی حفاظت کر، اے خداوند تو اس کی نگہبانی کر، اے خداوند یہ جب کہ تجھ میں مسرور ہونا چاہتی ہے اس کی وہ مسروریت کو دیکھ ہے، اس کے دل پر نگاہ کر میرے یسوع باپ، او بامندلا روبی انندشی کرازابا، اے خداوند جو تاج تو اسے دینا چاہتا ہے وہ دے اے خداوند، اے خدا جو بیٹی کو تو سرفراز کرنا چاہتا ہے آج اور ابھی اسے اسی وقت وہ سرفرازی میں تیرے یسوع نام سے مانگ لیتی ہوں خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اور تیرے نام کی تعریف کرتی ہوں خداوند، ادھر بیٹھی ایک ایک جان بچوں کو بھی اے خداوند میں تیرے پاک لہو میں چھپا دیتی ہوں خداوند، کھانے کو برکت دے میرے یسوع باپ اور رحم کر، ترس کر، یہ سب کچھ مانگتے پاتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے نام سے آمین، جس نے ہمیں سکھایا اے تیری بادشاہیت تیری منشیات آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ کے رہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ سے ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ بنا رہے، آمین۔